میرے ہاتھ میں جب ویکیا تو میں کیا کہ یہ بندہ جڑا ہے یہ سارے تجربے جو گزرے گا جڑا اس ویلے جاری ہے. خود یونیورسٹی کے اندر ایک طرح کی جنگ جاری ہو چکی سی 68 لیفٹ اور رائٹ جھگڑا کی جھگڑا سیدھا یہ سی جماعت اسلامی نے اعلان کر دیتا ہے ایسی کہ جو بھی کسی ازم کا نام لے گا اس کی زبان گدی سے کھینچ دی جائے گی. جماعت اسلامی کہہ رہی سی کہ ایسی مسلمان ہے کہ سارا ملک مسلمانوں واسطے بنیا. لیفٹ انہوں چیلنج کرتا سی. لیفٹ کہتا سی یہ ملک کثیر القومی بھی ہے تے کثیر المذہبی بھی ہے. ایک کھلا سٹینڈ سی. ٹھیک ہے لیفٹ کامیاب نہیں ہو سکیا لیکن لیفٹ کا یہ دعویٰ جڑا ہے یہ سارا پاکستان کی اکثریت مندی ہے کہ پاکستان ایک کثیر القومی ملک ہے. یہ قومیتوں نے یہ صوبے نے انہوں کی زبانوں نے انہوں کا کلچر ہے انہیں حفاظت کرنی چاہیے. سارا پاکستان منتا ہے اکثر اس طرح جڑے بادشاہ لوگ منتے ہیں کہ صوبے کے حقوق نے خود مختاری ہونی چاہیے صوبے کی. یہ کوئی دعویٰ نہیں سے لگاتا. رائٹ والوں جماعت اسلامی کا 3 بڑے صحافی ایلیمنٹ شامل سن جڑے دے خلاف لکھا. ایک پاسے دعائے وقت کا مجید نظامی سی وہ بھی یہ کہتا سی ہم تو ایک قوم ہے اتنے نہ کوئی قومیت ہے نہ کوئی صوبے کا مسئلہ ہے جڑی صوبائیت پھیلاتے ہیں غیر ملکی ایجنٹ تھے. دوسرا سی شورش کشمیری وہ چٹان اخبار وہ بھی لکھتا سی کہ یونیورسٹی میں علاقائی پسند کا عناصر آ گئے ہیں انڈین ایجنٹ آ گئے ہیں کمیونسٹ آ گئے دہری آ گئے. تیسرا سی اردو ڈائجسٹ. اردو ڈائجسٹ والے بھی جڑے سے انہوں کا بھی نقطہ نظر سے یہ باہروں اندر جمعیت تعلق یہ سب کے سب متحد کہ پاکستان میں کوئی دوسرا مذہب ہے ہی نہیں ہے تو وہ ذمی نے اتنے صرف مسلمانوں سے بڑے انہوں کا ہے ملک ہے. اتنے کوئی نہ صوبہ ہے نہ کوئی زبان ہے. اردو ہماری قومی زبان ہے. مرکز مضبوط ہونا چاہیے. یہ اس ویلے نقطہ نظر سی. لیفٹ کامیاب نہیں ہوا لیکن لیفٹ یہ گلا بنیا گیا. لیفٹ یہ بھی کہتے ہیں اس زمانے کہ فوج کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے سیاست دان باہر بہنا چاہیے. یہ گلا سٹڈی سرکل چکی سن. اج کے زمانے وہ 10 کا ضرب دے کے اخباروں کی فرنٹ پیج تک لگی ہوئی گلا جہاں گلا اس ویلے اسی سٹڈی سرکل کری دیا سی. اسی کہتے سی کہ ISI کا کی رول ہے سیاست یہ گھر بیٹھنا چاہیے جڑا کام ہے وہ کر. اج یہ گلا جہاں نے یہ آزمات زدے عام ہے جڑی ہو چکی ہوئی ہیں. سو لیفٹ تے کامیاب نہیں ہوا لیکن لیفٹ دے پروگرام دے کئی حصے ایسے نے جڑے اج سارے دانشوراں دی سوچ دا پڑھے لکھے لوگوں دی سوچ دا حتیٰ کہ انہاں اخباراں دی بھی سوچ دا حصہ بن گئے جڑے ساری مخالفت کرتے سن. لیفٹ متحدہ باز یونیورسٹی قائم کرنا چاہیے. وہ متحدہ باز نے بنایا ایک پاسے سر مارکسی سوچ والے کچھ پروفیسر سن انہیں بھی 2 طرح کے سن. کچھ اتنے پرانی نیشنل عوامی پارٹی یا کمیونسٹ پارٹی کے زیر سن کسی زمانے کے اس نے سمجھتے سن کہ ٹھیک طرح انہیں کام نہیں کیا انہیں بہتر طریقے سے کرنا چاہیے. لیکن یہ جی میں دس رہا ہے کہ یورپ بھی آزاد ہو رہا سی اور اتنے بھی تحریکیں چل رہی سن اور امریکہ بھی تحریکیں چل رہی سن. انہیں تو متاثر ہو کے کئی پروفیسر ہی باہر ہوا ہے جڑے کہتے سن کہ ہاں وہ سر لطیفہ بن گیا اس زمانے کہ جڑا روس تو پڑھ کے آتا ہے وہ سوشل کا مخالف ہو جاتا ہے. اتنے آ کے جڑا امریکہ چ پڑھ کے آتا ہے تو برطانیہ چ پڑھ کے آتا ہے وہ سوشل کا حامی ہو جاتا ہے. میرے اج بھی یاد ہے نوید احمد ایک بغل وہ ہے سی ریڈ سٹار اوور چائنا دوجی بغل ہوتی سی وہ جیک بیلٹن کی کتاب چائنا شیکس دی ورلڈ. شاید امجد نواں نواں کیمبرج تو پڑھ کے آیا اکانومسٹ سی وہ بھی یاد سی. کئی بندے حامد حسن کے زباش آیا وہ اس زمانے سول رائٹس موومنٹ جس طرح رہتا سی اتنے اتحاد کو نہیں کیا کہ میں بھی مارکسسٹ کا میں تمہارا نام اسی اس نے بات کیا کہ متحدہ باز بننا چاہیے. اے ایس سے خود متحدہ باز سے اکیڈمک اسٹاف سے لبرل سن کے نال لیفٹسٹ یا مارکسسٹ جو مرضی کرو یہ بالکل ٹھیک متحدہ باز بنیا سی. اسٹوڈنٹس ایک پاسے جماعت جمعیت طلبہ سی دوسرے پاسے مارکسسٹ عناصر لبرل چھوٹے مجمع اور چھوٹے فرقے کا تعلق رکھنے والے جمعیت علماء اسلام کے بندے
فلسطینی بنگالی یہ سب کٹھے سن. یہ بہت ٹھیک زندہ بنیا. یہ ساری جڑی اس ویلے اتنے بھاوڑ بچیا پنجاب یونیورسٹی وہ گل بات کے ذریعے جمعیت سننے تیار نہیں سی. وہ حکم سی زبان کھچڑو گدی تو باہر جڑا گل کرتا. چھریاں ٹکوے پستول یہ ہتھیار سی. 1971 کا جڑا پہلا الیکشن ہویا اسٹوڈنٹ یونین کا جہانگیر بدر جن نے جتیا وہ گندا باس سی. جہانگیر بدر لیفٹسٹ نہیں سی تباک سے لیکن وہ کٹھا کرنے این ایس او کا کام سی. اتحاد اس بعد جتیا تو نہیں سی. جتیا نہیں سی. ہاں جتیا نہیں جتیا نہیں ہار گیا سی. لیکن وہ ہارن دی وجوہات سے بعد میں کر رہا. لیکن یہ متحدہ باس سی. جواب والے گفتگو کرنے تیار نہیں سن. انہوں نے پتا سی دلیل انہوں کو کوئی نہیں ہے. زمانہ بدل رہا ہے, تبدیلیاں آ رہی ہیں, جمہوریت کے دائرے لگ رہے ہیں. لوگ کہہ رہے تھے کہ ملک جڑا ہے صرف مسلمانوں سے نہیں بنیا, اور قومیں بھی آباد تھے. لوگ کہہ رہے تھے کہ تھے قومیں بھی آباد تھے, قومیتیں بھی آباد تھے, انہوں نے اپنی زبان کلچر بھی ہے. وہ بحث نہیں کر رہے. جھگڑے کس گل تو ہوتے سر روز مرہ. یہ تھے میوزک کا کنسرٹ نہیں ہوئے گا, یہ کلچر شو نہیں ہوئے گا, یہ سب اسلام کے خلاف ہے. اتنے بحث بحثہ نہیں ہوئے گا, کڑی منڈا کٹھے نہیں چلن گے. اتنے کسی قسم کا اسلام کے بارے بحث دیکھیے تو سوشلزم کی گل یا کسی بھی ازم کی گل نہیں ہوئے گی. یہ بحث منظور اعجاز یہ ساری جہاد چاہتے بھی جب ماری لنگ گئے ہیں. سارے لڑائی جھگڑے جڑے ہوئے, بحث بحث ہوئے, لوگ یہ کمرے بھی گھراؤ کر کے گئے, سارا کچھ ہویا. یہ برداشت کیا کھڑا رہا اس بارے بندے میدان بن کے. یہ نال اس زمانے کے ایک بہت تیزی کے نال پنجابی زبان اور ادب کی تحریک اٹھ رہی ہے. ادبی حلقے بھی اور شاہ صاحب کے ڈیرے بھی ناجم حسین سید منظور اعجاز اس کو بہت متاثر تھی, اس کو بہت سیکھا ہے, وہ بھی موجود سی. لیفٹ کے کئی بندے اسٹوڈنٹس جڑے سن ٹریڈ یونین تحریک گئے, کئی کسان تحریک گئے, کئی سول رائٹس کی موومنٹ گئے. منظور اعجاز نے بھی ایک دفعہ کیا کہ میں ٹریڈ یونین کام کرنا چاہتا ہوں, اس کام بھی تیار تھا. لیکن بالآخر اس نے اپنے لیے چوز کیا منظور اعجاز نے پنجابی ادب اور زبان اور سارا. پھر منظور اعجاز امریکہ گیا, اتنے سارا نواں کام شروع کیا, ملازمت لبھی, روزگار کا بندوبست اپنا کیا, نال پی ایچ ڈی کی. اسی طرح جیسا اتنے سی اس طرح کام کرتا رہا, اور نال جو بھی کیتا اس طرح پنجابی ادب اور پنجابی زبان رواج سے جدوجہد کی. ایک بہت بڑی جدوجہد کی اور لوگ کٹھے کیتے, اور اس سلسلے مختلف پنجاب کے اس پنجاب کے لوگوں کا بھی ملاقات کی. منظور اعجاز کو میں جدو بھی یاد کرتا سی مجھے ایک دم ہیلن کیلر یاد آ جاتی سی. ہیلن کیلر کا نام ہے بطور طالب علم سنیا. ہیلن کیلر خاتون سی امریکی جی 18 مہینے کی عمر بینائی تو محروم ہو گئی سی, ویکھن تو محروم ہو گئی سی, سنن تو محروم ہو گئی سی. اس نے سائن لینگویج کے ذریعے بچپن تو ہی سیکھنا شروع کیا. کچھ آپ ہی ایجاد کی انہیں سائن لینگویج. پہلی دنیا کی عورت سی جس نے بی اے پاس کیا امریکن یونیورسٹی. اب یہ تمام یہ ساری کمیاں کے باوجود نہ انہوں دنیا نظر آتی سی, نہ وہ دنیا کو سن سکتی سی, لیکن وہ دنیا کے رہتی سی, اس سے انٹریکٹ کرتی سی. میری یاد ہے 55 میں بی اے پاس کر رہا سی, پتہ لگا ہیلن کیلر باہر نکلی ہے دنیا کے 25 ملکوں کا دورہ کرتا. 75 سال کی عمر سی, 25 ملکوں کا دورہ کرنے سے نکلی. 10,000 میل کا سفر سے لاہور بھی آئی ہوئی ایک طرف سے. لاہور اس زمانے نواں کھلیا سی سکول, گوگیا بہ رہا تھا, اتنے وہ خطاب کرتا سی. بڑی چاہ نہ میں گیا انہوں ویکھنا. میری زندگی جب میرے لوگوں نے متاثر کیا سب وہ
ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿਲਾਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਨੇ ਕੋਈ 12 ਲਿਖਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸਫਰਾਜੈਟਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਦੀ ਖਤੋ ਖਤਾਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਜ਼ੂਰ ਇਜਾਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਮੰਜ਼ੂਰ ਇਜਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਿਗਾੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੈਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਲਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ, ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਸਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ। ਮੰਜ਼ੂਰ ਇਜਾਜ਼ ਨੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਅੱਜ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਖੁਰਮ ਹੈ, ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੰਜ਼ੂਰ ਇਜਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼